السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو لوگ اپنے کاروبار کی طرف چلتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ جو دکانوں پہ جاتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت لگانے کی بجائے قرآن پاک پڑھنے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت چلانے کی بجائے وہ صبح صبح قوالیاں چلا دیتے ہیں۔ آیا کہ یہ قوالیاں یہ شریعت سے ثابت ہیں؟ تو قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے پہلے تو نعت خوانوں کے بارے میں بات کی تھی، اب وہ قوالیوں کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ یقین مانیے ناظرین، حق بات کر رہے ہیں تو ہونا بھی یہ چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر مسلک ان کا بریلوی ہے، لیکن بات وہی کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب آپ ہی کے نصرت فتح علی خان قوال تو فیصل آباد کے تھے، اس نے جا کر بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کر قوالی پڑھی، نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور ہمارے نوجوان بھی جو دہراتے ہیں۔ آپ نے اس کا معنی سمجھا؟ جب بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے جب یہ پڑھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ میرا رحمان اور تیرا رام ہے کی ہے کہ بولو، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، ان لوگوں کے جھگڑے ہیں، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، توحید آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کلچر نے آپ کو عقائد کو ڈیمیج کیا جس کا آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں بسوں پر، ویگنوں پر، چائے خانوں پر آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، اور بچے بچے کی زبان پر۔ تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے جواب دو، تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور علماء اب ہمت نہیں کر رہے کہ روکیں اور ٹوکیں، ایک لہر چل رہی ہے، اس لیے اہل سنت کو اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، باہر سے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مدارس اور مساجد ہیں ان کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے کہ جب کرونا آیا، ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، گورنر ہاؤس میں ہمیں بلایا، سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، اردن سے آ گیا، ترکی سے آ گیا، مسجدیں بند کرو۔ تو میں نے کہا کہ حضور والا، اور کئی ہمارے لوگ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، یہ ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں کے فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوگا۔
اور الحمدللہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی سب مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں۔ مجھے مکہ مکرمہ سے رو رو کر فون آتے تھے ان کے علماء کہ مفتی صاحب 10 منٹ کی پیدل مسافت پر کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمیں وہاں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں دین آزاد کیوں ہے کہ ممبر آزاد ہے، مصلی آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے۔ اس لیے جب FATF ہو، مغرب والے ہوں، انہیں ہماری نہ افواج کی فکر ہے 57 مسلم ممالک کی، نہ اسلحے کے ذخائر کی فکر ہے، نہ ان حکمرانوں کی فکر ہے۔ قانون بناتے ہیں تو مدارس کے لیے، مطلب ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، دشمن جانتا ہے کہ یہ جو صورت مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو مدرسے اور مسجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی۔ ناظرین، آیا کہ دین اسلام قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا۔ اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ ناظرین، اب ہمارے پاس دین اسلام آ چکا تو نہ ہم اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے اندر کمی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قوالی آج کل یہ معاشرے کے اندر چل رہی ہے، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ شریعت کی جتنی بھی سیاستہ کی بکیں اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، کیا یہ ثابت ہے؟ اور اگلی بات، یہ بیچ میں سرنگیاں کیا کچھ بجاتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ ناظرین، جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے پھر ہم ایسی چیزیں کیوں سنیں، ایسی چیزیں لگا باتوں سے کیوں نہیں ہم اعراض کر رہے؟ ناظرین، اگر چلانی ہے بلکہ پہلے نمبر پہ تو چاہیے صبح کا آغاز جب بندہ نماز پڑھے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر جائے، تو اگر دکان کھولنی ہے تو اس کے اندر بھی تلاوت چلے تو قرآن پاک کی، اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ قرآن کہتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب میرا ذکر کرو، میں آپ کا ذکر کروں گا۔ ناظرین، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر بندہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہے، میرے پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ صبح صبح قرآن کی تلاوت لگانے کی بجائے آپ قوالیاں چلا دیتے ہو، جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے نے میرے ذکر سے دوری اختیار کر لی، یعنی قرآن سے دوری اختیار کر لی، اس کے لیے میں معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا۔ ناظرین، لیکن میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے بھی توفیق دے، اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں صبح جب دکان پہ جائیں تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت چلانے کی توفیق دے دے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔